بہرحال کل ہم آپ لوگوں سے گفتگو جو کر رہے تھے دین کے متعلق، تو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اب صحیح پڑھ رہا ہوں آیت، میں نے ابھی غلطی کر دی تھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. عزیزان گرامی، یعنی خدا بند عالم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ توبہ کی 33ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ذات ہے اللہ کی وہ ذات کہ جس نے بھیجا رسول کو کاہے کے ساتھ؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، اور کاہے کے ساتھ؟ والدین الحق لیظہرہ علی کلہ، تاکہ اس کو پوری طریقے سے غالب کر کے دکھائے. تو کل جو ہم بات کر رہے تھے تو بات کہاں پر تمام ہوئی تھی؟ بات آج ہم وہیں سے لے کے چلیں گے. کل ہم بات کر رہے تھے ذکر کی، یہیں پر بات تمام ہوئی تھی. اب جب وہ بات یہاں پر تمام ہوئی تھی تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ماہ محرم آ گیا ہے. اب لوگوں کی جو آفینسیو آرمی ہے نا، وہ کام شروع ہو گیا اس کا. بھائی دیکھیں، ہم ہمیشہ ڈیفینسیو رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم نے کبھی آفینس نہیں کیا، لیکن ڈیفینس کا ہمیں حق ہے. کیا کہہ رہا ہوں، ڈیفینس کا ہمیں حق ہے. تو جب یہاں سے مجلس تمام ہوئی اور ہم پہنچے تو پہنچنے کے بعد حضرت یوٹیوب پر ہم ادھر کشمکش کر رہے تھے، چیزیں سن رہے تھے کہ بھائی کیا دیکھتے ہیں، لیٹسٹ کنٹینٹ کیا کیا آیا ہے. یوٹیوب غافل نہ رہیں بھائی. پہلے تو بڑا ہی محدود ہوتی تھی چیزیں، کیونکہ گلوبلائزیشن نہیں تھا. اب تو اتنا گلوبلائزیشن ہو گیا ہے کہ آدمی کہیں بھی بیٹھا ہو ہر جگہ موجود ہے. کیا کہہ رہا ہوں جانے کے رام، اب تو سب مانتے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑے سے بڑے جید عالم دین ہمارے ساؤتھ ایشیا کے بڑے سے بڑے جید عالم سب کے یوٹیوب چینل ہیں. میری بات کو توجہ کریں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی حضرت کو. اور کبھی کبھی کشمکش ہو جاتی ہے تو آفیشیل لکھ دیتے ہیں. میں نا میری بات جوانوں کو سب معلوم ہے نا کہ یہاں بھی ڈاؤٹ نہ رہے کہ ایگزیکٹ جو پرسنالٹی ہے اس کا یہ پلیٹ فارم ہے. یعنی یہاں پر فیک ہونے کی گنجائش بہت زیادہ ہے، اس لیے آفیشیل لکھ دیتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ تمام بڑے سے بڑے جید عالم جن کے پوروج، جن کے اکابر، جن کے اینسیسٹر کل ریڈیو چلانے کو بدعت کہتے تھے، آج وہ تمام یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں. سنا نا میری بات؟ اور یوٹیوب کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان بیٹھے کہیں پر وہ دنیا کے ہر نقطے، ہر گوشے میں موجود ہے. تو بھائی میں یہ کہوں گا کہ کل تو تم ریڈیو پہ بدعت کے فتوے لگاتے تھے کہ یہ کیا نئی چیز آ گئی، ہم نے رسول کے دین میں نہیں دیکھی تھی. آج خود کو تم بیٹھ کر آج اسٹوٹگارٹ میں بیٹھ کے مجلس پڑھتے ہو، اور کراچی میں، لاہور میں، انڈیا میں، دہلی میں، لکھنؤ میں، دنیا بھر کے ہر گوشے میں تمہاری بات پہنچ رہی ہے. ہر جگہ تمہیں لوگ دیکھ رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر جگہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بلکہ سائنس نے ایک آلہ دے دیا جس کے وسیلے سے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. جس کے وسیلے سے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہی فرق ہے مادیت میں اور خالقیت میں کہ دیکھو مادیت نے ترقی کی تو آج تمہیں زندگی کے اس مرحلے پہ لا کے رکھ دیا کہ بیٹھو گے اسٹوٹگارٹ میں، سنو گے کراچی میں، بیٹھو گے لندن میں، سنو گے انڈیا میں. کس نے؟ مادیت نے اتنا تمہیں ایبل بنا دیا، اتنا تمہیں کیپیبل کر دیا. تو عزیزان گرامی تم ہر جگہ موجود ہو گئے، تو پھر کیوں شک کرتے ہو خالقیت پر؟ اسی نے تو علی بنایا تھا جو دنیا میں ہر جگہ موجود تھا. تو ہوا یہ ہم نے تلاشنا شروع کیا. تو وہاں پہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے کل پرسوں ہی اپنی تقریر جاری کی، نام نہیں لوں گا.
انہوں نے کیا کرا، کئی دے دیے فتوے کہ بھئی یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح ہے، سب باتیں انہوں نے کہہ دی. یہ کوئی نئی باتیں نہیں، یہ باتیں بہت پرانی ہیں، بس ریپیٹ ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ فیشن کے اکارڈنگ لباس نیا پہن کے آتے ہیں. بھائی جڑے رہیے گا مجھ سے. اس ٹائم آپ لوگوں میں ایک چہرے سے بھی لکھنے والا بیمار ہوں گا، کیونکہ مجھے چکر واقعا میں نے کبھی ایسے محسوس نہیں کی جیسے آج زندگی میں. تو بہرحال ایک کتاب چھپی تھی کاروان زندگی، بہت مشہور کتاب، لکھنے والے تو اس سے بھی زیادہ مشہور ہیں. انہوں نے اپنی بایوگرافی لکھی تھی کاروان زندگی. دنیا میں بہت جگہ سے چھپی ہے، کراچی سے بھی چھپی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو. انہوں نے کیا لکھا، ان کو نہیں لکھنا چاہیے مگر کیا کریں بھائی، ان کا حق ہے، لکھیں. ہم قلم پہ کسی کی پابندی نہیں لگاتے. سننا نہ تو ہم کبھی کسی کے قلم کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، نہ تو ہم کبھی کسی کے قلم کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی پابندی لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خریدا بھی وہاں جاتا ہے کہ جس کے دامن میں جہالت ہو، پابندی بھی وہی لگاتا ہے کہ جس کے پاس جواب دینے کی صلاحیت نہ ہو. ہم تو سلونی قبل ان تفقدونی کے دربار سے آتے ہیں، تمہیں جو کہنا ہے کہو، علی کے پاس جواب موجود ہے. تو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ پورا سنجیدگی کے ساتھ ایک جوان کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ بھئی عجیب قوم ہے کہ جو کمپینینز آف پروفٹ ہیں ان کا احترام نہیں کرتی، جبکہ یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کے جو صحابی ہیں یہودی بہت احترام کرتے ہیں، اور مسیحی بھی حضرت عیسیٰ کے صحابیوں کا بہت احترام کرتے ہیں. مگر یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے صحابیوں کا احترام نہیں کرتی. تو میں نے ان سے یہ کہا جناب یہ قوم بڑی محدود ہے، یہ کسی کا احترام تب کرتی ہے کہ جب قرآن کہہ دیتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کھوں گا نہیں. یہ ہماری قوم بہت محدود ہے. بھائی ہم تو کسی کا احترام بھی تبھی کرتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے، اور کسی سے بیزاری بھی تب کرتے ہیں کہ جب قرآن کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. تو اب ہمیں تو قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے کہ قرآن نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہودی جو تھے وہ اصحاب موسیٰ کا بہت احترام کرتے ہیں، تو ہم ذرا قرآن سے پوچھیں کہ اصحاب موسیٰ تھے کون. بغیر قرآن کے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم ذرا قرآن سے پوچھیں کہ اصحاب موسیٰ کے بارے میں یہ قرآن کہتا کیا ہے. بھائی ہمارے پاس تو یہی دلیل ہے نا، ہمارے پاس تو کچھ اور نہیں ہے کچھ اور آپ نے بھی ایک بار کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. تو اب ہم بھی ذرا دیکھ لیں کہ قرآن اصحاب موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے. قرآن اصحاب موسیٰ کو کہہ کیا رہا ہے. تو عزیزان گرامی چلتے ہیں قرآن کی طرف. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 138 ریکارڈ ہو رہی ہے بات، سب تک پہنچے گی. حوالہ میں نے دے دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ. اللہ اکبر. سورہ مبارکہ اعراف، دیکھیں تمام توجہ کا میں طلبگار ہوں، بسم اللہ پوری طریقے سے متوجہ رہنا. بسم اللہ. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن جو بتا رہا ہے اصحاب موسیٰ وہ واضح ہو جائیں گے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا
کما لہم آلہۃ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو ریڈ سی کراس کرا دیا. ریڈ سی تو سبھی جانتے ہیں نا آپ لوگ جو جغرافی پڑھتے ہیں یا نہیں. ویسے بھی اب تو گوگل ارتھ ماشاءاللہ اتنی بہترین چیز ہے، اٹھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو سب ریڈ سی اور سارے سی پتہ چل جائیں گے، سارے روٹ پتہ چل جائیں گے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا جانے گرامی. اس ٹائم ایک جملہ تاریخی دے رہے ہیں ہم آپ کو، بسم اللہ آپ نے توجہ شاید کی ہوگی. اس ٹائم آپ سے زیادہ زمین دنیا میں سب سے زیادہ راستوں کو جاننے والا اگر کوئی ٹول ہے تو وہ گوگل ارتھ ہے. دنیا کے راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا جو ٹول ہے وہ گوگل ارتھ ہے. اس کو کس نے بنایا؟ اس کو اس انسان نے تو بنایا نا. تو یعنی انسان نے ایسا ٹول بنا دیا جو ایک عام انسان سے زیادہ راستوں کو جانتا ہے. تو کل کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو تعجب کس بات کا ہے؟ بہت اچھا. تعجب میں کر رہا تھا ایک دن میں گوگل ارتھ پہ ڈھونڈنے لگا کہ نیو دہلی، تو اس نے تو مجھے دلی تک کا پیدل کا راستہ دکھا دیا. راستہ دکھانے ایسے ہونے چاہیے کیونکہ علم ہے اس کے پاس. بہرحال ریڈ سی کراس کر کے قوم آئی. کیسے آئی تھی سب کو معلوم ہے، میرے بڑوں کو جوانوں کو بھی معلوم ہے، میرے ہمسن اور کمسن کو معلوم ہے، لیکن ان بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں. بسم اللہ. سمندر میں شگاف ہوا، سمجھ رہے ہیں نا؟ سمندر میں شگاف ہوا، دو موجیں رکی اور ان موجوں کے بیچ میں سے بنی اسرائیل کا لشکر گزر رہا ہے. اصحاب موسیٰ گزر رہے ہیں اور ترتیب ایسے ہے کہ موسیٰ آگے ہے، ہارون پیچھے ہے. میں کچھ کہہ گیا جانے کا، میں کچھ کہہ گیا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں. ریڈ سی کے بیچ میں سے جو یہ لشکر گزر رہا ہے تو ترتیب یہ ہے کہ موسیٰ آگے ہیں، ہارون پیچھے ہیں اور بیچ میں یہ پورا لشکر ہے. اور اس لشکر کے کارنامے قرآن بتاتا ہے. جیسے ہی یہ لشکر دوسری سائڈ پہ آیا، جیسے ہی دوسری سائڈ پہ آیا تو پیچھے پیچھے اسی پانی کی درار میں، اسی جگہ میں، یعنی جو یہ دو شگاف ہوا تھا، اسی شگاف میں پورا کا پورا فرعون کا لشکر بھی تھا. تھا یا نہیں تھا؟ سب سے زیادہ زبان سے بتائیں، تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا نا. اور پھر ہوا کیا؟ جب یہ بنی اسرائیل اس کنارے پر پہنچ گئے تو یہ پورا لشکر غرق ہو گیا انہی موجوں میں. جو ادھر کی موجیں تھی وہ ادھر مل گئی، جو ادھر کی موجیں تھی وہ ادھر مل گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی؟ یہی ہوا نا، یہی ہوا تھا. ابھی آگے چلیں، میں یہاں کا نقطہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہوگا. جیسے ہی ادھر پہنچے، دیکھیں کیا کہہ رہا، وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. اللہ کہہ رہا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال دیا، ادھر کو لے آئے. فَآتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. تو ادھر کی طرف ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس بت تھے. بھیا ہمیں یہی تو کہا ہے نا کاروان زندگی میں ان صاحب نے کہ یہ تو ان سے تو بہتر ہیں یہودی جو اصحاب موسیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اصحاب موسیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو ہم ایسے تو نہیں مانیں گے اصحاب موسیٰ، ہم تو قرآن سے پوچھیں گے کیسے تھے. ہم تو تبھی تعریف کریں گے نا ذرا گرامی. تو کیا ہوا؟ جیسے ہی اس کنارے پر آئے تو کہتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی خدا بنا دو جیسا ان کے پاس موجود ہے. اللہ اکبر. کیا اس کنارے پہ آتے ہی یہ فکر بن گئی تھی؟ سوال. کیا اس کنارے پہ آتے ہی یہ فکر بن گئی تھی؟ نہیں. اس کنارے سے پہلے بھی یہ فکر تھی، لیکن کیا کریں کیونکہ ایک ہادی کی نیابت میں آ رہے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی؟ ایک ہادی کی نیابت میں آ رہے تھے. بھائی اسی پانی نے فرعون کو غرق کیا اور اس قوم کو نجات دی. تب بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کا معجزہ سامنے، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے تو ایسا ہی بت بنا دو، ہم بھی تھوڑی پوجا کریں. ایسے ہی اندھے ہوتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی انہی میں سامری بھی ہے جو بت بنائے گا. تو میں کہوں گا کہ جب یہ لشکر دریا کی موجوں سے گزر رہا ہے تو میں کہوں گا دریا سے کہ تم غرق کیوں نہیں کر دیتے اس کو. تو دریا سے کہوں گا کہ دیکھو اس میں سامری بھی موجود ہے، ان لوگوں کو غرق کیوں نہیں کر دیتے.
تو شاید دریا پلٹ کے یا خدا کی طرف سے یہی جواب آئے گا کہ غرق کیسے کریں، آگے بھی ایک ہادی موجود ہے، پیچھے بھی ایک ہادی موجود ہے۔ جب دو ہادی آگے پیچھے موجود ہے تو ہم بیچ والوں کو غرق نہیں کرتے۔ بھائی موسیٰ کا لشکر میں کوئی ہادی نہیں تھا لہذا غرق کر گئے، ان میں ہادی تھا اس لیے بچ کے ادھر آ گئے۔ مگر ہوا کیا؟ جب ادھر کو آئے تو کہا ہمیں بت بنا کے دے دو۔ موسیٰ نے کہا اللہ ہو، ان کو بت بنا کے دے دو، ان کو بت بنا کے دے دو۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے اصحاب موسیٰ، سن رہے نا؟ اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جیسے تعظیم کرو۔ ابھی آگے چلتے ہیں، یعنی بتوں کی محبت ان کے دلوں میں موجود تھی۔ تو موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ کالا، یہ جو کالا ہے موسیٰ کے لیے، کالا انکم قوم تجہلون، تم جاہلوں کی قوم ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ ابھی معجزہ دیکھا ہے، ابھی سمندر سے ادھر کو آئے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا دے دو، ہمیں کیا دے دو، بت دے دو۔ تو فوراً موسیٰ نے کیا کہا کہ تم جاہلوں کی قوم ہو۔ عزیزان گرامی ایک جملہ دے رہا ہوں میں، تم کون ہو؟ جاہلوں کی قوم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے نہ اپنے امام کو پہچانا، نہ اپنے ہادی کو پہچانا۔ عزیزان گرامی نہ امام کو پہچانا، نہ ہادی کو پہچانا، اسی لیے تو بتوں کو مانگ رہے ہیں، اسی لیے تو ایرو غیروں کو طرف کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی جو اپنے امام کو نہیں پہچانتا وہی ایرو غیروں کو طلب کرتا ہے، وہی ایرو غیروں کو طلب کرتا ہے۔ اور جو اپنے امام کو نہیں پہچانتا وہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انکم تجہلون، تم جاہل ہو، تم جاہل ہو۔ ارے جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر میں اس حدیث کی تفسیر کیوں نہ کروں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور ملتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم سے جو سب سے زیادہ شباہت جس نبی سے ہے تو وہ حضرت موسیٰ سے ہے۔ ابھی تو اور کچھ بھی پڑھیں گے اصحاب موسیٰ کے بارے میں کہ کیا کیا ہو رہا۔ تو کیا ہوا جب ادھر آ گئے تو اب کہنے لگے کہ موسیٰ تم بت تو بنا کے دو گے نہیں، چلو ہمیں خدا دکھا دو۔ یہ بھی سب کا سنا ہوا ہے، اب ہمیں خدا دکھاؤ کہ بھائی ہم نے سنا ہمیں وہ تو جب اس نے اتنے خوبصورت انسان بنائے تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ تو بڑا حسین ہوگا، بڑا ہی جمیل ہوگا، کیسے اس کے ریشے ہوں گی اور کیسا ہوگا، ہم تو دیکھنا ہے بھائی زلفیں اس کی کیسی ہوں گی۔ باقاعدہ خدا کی زلفیں کتابوں میں ہماری لکھی ہوئی ہیں، وہ اور بات کہ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے برادران نے لکھی ہے اپنی کتاب، تو بڑا ہی خوبصورت ہوگا۔ موسیٰ ہمیں دکھانا، ہمیں دیکھنا ہے، ضد کر رہے ہیں ہمیں تو دیکھنا ہے، وہ خدا ہمیں ضرور دیکھنا۔ موسیٰ نے کہا دیکھو نہیں دیکھ پاؤ گے، کہا نہیں ہم تو دیکھیں گے۔ 70 تھے، یہ 70 صحابہ تھے، اصحاب تھے جن کی بات بتا رہا ہوں۔ پیچھے پڑ گئے موسیٰ کے، ضد کرنے لگے کہ ہمیں تو خدا کو دیکھنا ہے، بڑا ہی حسین ہے۔ یہ حسن جو ہے انسان کو مار دیتا ہے، آج بھی مارتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہیں جو صرف اتنے جنہوں نے سن لیا ہے کہ حوریں بہت حسین ہیں اور جائیں دے پڑے ہیں، کہ جدھر ہم ادھر قربان ہوئے نہیں اور ادھر حور ملی نہیں۔ میں کہوں گا کہ حور نہیں ملے گی، چپل ملیں گے حوروں کے۔ حسن بڑا جو ہے ایسے ہی وہ کہ بھائی اللہ بہت خوبصورت ہوگا، موسیٰ خدا تمہارا جو ہے نا، اچھا وہ کیا کہتے تھے پتا ہے؟ رب کا، تمہارا رب۔ کمال یہ دیکھیں، ابھی آپ میں اس مجمع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا معجزہ دیکھ لیں تو پھر آپ اس کے بعد سوال کریں گے اس صاحب معجزہ کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر۔ اور ابھی نکل کے آئے ہیں سمندر سے، اور ابھی لشکر غرق ہوا ہے فرعون کا، اور بار بار ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ ہمیں تو دکھاؤ، خدا دکھاؤ۔ تو موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ بہت ضد ہو رہی ہے، کچھ کریے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ یہ کیا تم بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور کیا کہتا ہے قرآن؟ کیا کہا؟ لن ترانی۔ یہ جو لفظ استعمال کیا نا لن، یہ بڑا ہی محکم لفظ ہے عربی میں، گرامر میں جہاں لگا دیا سمجھے کہ
ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ ہرگز میں ترجمہ کریں گے, یعنی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے. انہوں نے ضد کری, اور ضد کرنے کے بعد ہوا کیا؟ ضد کرنے کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ پہنچنے کے بعد ضد کری تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, سامنے والے پہاڑ کے اوپر نگاہ کرو, میں وہاں پہ ایک تجلی گراتا ہوں, اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا تو مجھے دیکھ لیں گے. کتنے ہیں؟ 70 ہیں. اب اور ایک موسیٰ ہے 71 ہوئے. اب جیسے ہی پہاڑ پہ تجلی گری تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب مر گئے, اور موسیٰ کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو عزیزان گرامی, یہ 70 کا مرنا 71ویں کا بچنا یہی تو بتا رہا ہے کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ سیدھی سمجھ لیں, 70 کے 70 مر گئے. تو یہ ہے اصحاب موسیٰ. اور پڑھیں, ان صاحب نے لکھ دیا, کوئی بات نہیں, ہم بھی تو بھائی جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم جواب نہ دیں تو پھر ہمارا کام ہی کیا؟ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر جواب بھی ہمارا پر ذمہ داری, اور یہ شرعی ذمہ داری. آگے ایک کام اور کرتی ہے یہ قوم, ایک درود پڑھنے پر محمد والے محمد. بھیا ہمیں, اچھا مجھے افسوس نہیں ہوتا اگر یہ اتنے بڑے عالم نہ ہوتے جنہوں نے یہ بات لکھی, بہت بڑے ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں؟ اصحاب موسیٰ کو دیکھیں, قوم کو دیکھیں, یہود کو اپنے اصحاب موسیٰ کی بڑی جو ہے محبت کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں. نصارہ جو ہے عیسیٰ کے حوارین کی بڑی عزت کرتے ہیں. یہی قوم ہے عجیب و غریب جو کچھ نہیں پوچھتی کسی کو. میں کہا چلیں قرآن کیا بتا رہا ہے اصحاب موسیٰ کے بارے میں؟ کہتا ہے یا قوم, اب موسیٰ کہہ رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم. لینڈ آ گئی, پراپرٹی آ گئی ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم, اے میری قوم, اس زمین میں داخل ہو جاؤ, یہ مقدس زمین ہے اور اللہ نے تمہارے لیے قرار دی ہے. ابھی آپ کو کوئی ہادی کہہ دے, آپ رکیں گے؟ آپ رکیں گے؟ تو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ جگہ, یہ وادی جو ہے مقدس بنائی ہے, چلو اس میں چلو میرے ساتھ, آگے بڑھو. تو قوم کیا کہتی ہے؟ قالو جمع کا صیغہ, یعنی سب کے سب پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ قالو یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. ارے موسیٰ ہم نے سنا ہے اس میں تو بہت طاقت ہوگی, اس میں تو بڑے لائن شہید لوگ رہتے ہیں, بھائی ہم نہیں جائیں گے وہاں پر. میں کسی قوم کی طبیعت بتا رہا ہوں, کچھ ہمارے تقاضے سمجھا رہے ہیں. میں کسی قوم کی طبیعت بتا رہا ہوں, دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پہنچ جائیں. میں کسی قوم کی طبیعت بتا رہا ہوں, 3 بار میں نے ریپیٹ کر دیا, اب تو پہنچ جائیں. کیا کہہ رہا ہوں گرامی؟ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. ارے موسیٰ ہم نے سنا اس میں تو بڑے ہی طاقتور لوگ رہتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے وہاں پر. کون ہے؟ 70 ابھی پہاڑ پہ مرے ہیں, اور ابھی فرعون کا لشکر غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور اب بھی موسیٰ سے کہہ رہے ہیں تم چاہے کتنا بھی کہتے رہو ہم سے کہ زمین بہت اچھی ہے, بڑی مقدس ہے, مگر ہم نہیں جائیں گے وہاں, تو بڑے حسین شریف لوگ رہتے ہیں. تو موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے بھی کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ایسا کرو موسیٰ, ہم تمہیں بڑا ہی ایک بہترین آئیڈیا دیتے ہیں. آئیڈیا دینے میں تو بہت ماہر ہے موسیٰ, ہم نہیں جائیں گے, بہت نہیں صحیح ہے. ایک کام کرتے ہیں موسیٰ, ہم تمہیں بہترین آئیڈیا دیتے ہیں, بہترین سجیشن دیتے ہیں. کیا؟ تم ایسا کرو, اپنے اللہ کو لے کے جاؤ اور اپنے بھائی کو لے کے جاؤ, اور جب تم جیت جاؤ تو پھر ہم آ جائیں گے, جب تک یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں. یہ ہے صاحب موسیٰ. سننا نہ جانے گرامی کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم جاؤ اور اپنے اللہ کو لے کے جاؤ. اللہ اکبر. یہ اصحاب موسیٰ, یعنی موسیٰ تم جاؤ اور اپنے اللہ کو لے کے جاؤ. فقاتلا, تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے, گرامر کے ساتھ بتا رہا ہوں, یعنی تم لڑو, تمہارا بھائی لڑے. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی؟ تم لڑو, تمہارا بھائی لڑے. بھائی میں کہوں گا کہ اب اللہ کی راہ میں اگر موسیٰ لڑے اور موسیٰ کا بھائی لڑے,
हाय मैं तो कह रहा हूँ आए कभी। अब अगर मूसा लड़े और मूसा का भाई लड़े तो तमगा भी मूसा और मूसा के भाई को मिलना चाहिए, किसी ऐरे गैरे को ना मिलना चाहिए। पता चला तुम लड़ो और तुम्हारे भाई लड़े। अजीजाने गिरामी, अब तुम चाहे 1400 साल गुजरने के बाद हमें बार बार झिझोड़ते रहो, इसको मानो उसको मानो, इसके मानो उसको मानो, हम तो उसको मानेंगे कि जिसको तमगा मिला था। अरे ओहद के मैदान में आओ, मोहम्मद लड़ रहा था, मोहम्मद पे जब परेशानियां आई तो तमगा किसे मिला आज तक नहीं मालूम है। आसमान से एक फरिश्ता चला था, ला पता इल्ला अली ला खैर इल्ला जुल्फ़िकार। तो कुरान पढ़ते जाओ और समझते जाओ। कौन बड़ी अजीबोगरीब समझ रहे हैं, मतलब बातें आप सोच नहीं सकते कितना ब्रिलियंट आइडिया दिया है। मूसा तुम जाओ अपने अल्लाह को लेके जाओ और तुम दोनों भाई लड़ो, और हम यहाँ खड़े हैं, जब जीत जाओगे तो हमें बुला लेना। और फिर हमसे दुनिया कहती है कि भाई अहले बैत को और असहाब को बराबर मानो। कुछ कह जाएगा भाई अहले बैत कौन है? अब मूसा कुरान बता, मूसा आंसुओं से रोने लगे, यही वो कौन है कि जिसको मैं इतनी एक जाबिर जालिम फिरौन के शिकंजे से निकाल के समंदर के बीच में से पार करा के इस किनारे पे लेके आया और फिर इस मुकद्दस जमीन तक पहुंचाया, और आज मुझसे ये कह रही है कि तुम और तुम्हारे भाई लड़े। रोने लगे मूसा रोने लगे। अज़ीज़ान गिरामी, मूसा रोने लगे, अल्लाह ताला से शिकवा किया, अल्लाह ताला से शिकवा किया। सूरह मायदा आयत नंबर 25, काला रब्बे इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ जाने गिरामी, कुरान के जुमले हैं, ता कयामत मेरे तमाम बरादराने ईमानी और इस्लामी और कुरानी सबको मैं ये दावा कह रहा हूँ, इन जुमलों को तावीज बना के अपने गले में डाल लो, कभी भी हक को बातिल के दरमियान तुम्हें शक नहीं होगा। क्या बात है, क्या कह रहा कुरान? काला रब इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, मेरे परवरदिगार इनकी मैंने बहुत सारी अज़ियतें देख ली, बेशक मैं मूसा होके सिर्फ अपने ऊपर काबू रख सकता हूँ, अपना मुख्तार हूँ और अपने भाई का मुख्तार हूँ। मैं कहूँगा मूसा आप अपने तक गवाही को महदूद रखें, भाई को क्यों दाखिल कर रहे हैं? भाई को क्यों दाखिल कर रहे हैं? भाई को क्यों दाखिल कर रहे हैं? तो अज़ीज़ान गिरामी यही पलट के जवाब आएगा कि देखो नबी का खलीफा वज़ीर कोई ऐसा वैसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि जिसकी नबी भी गारंटी ले सके, खुदा भी गारंटी ले सके। दुनिया इधर से इधर हो सकती है, ना मूसा कभी हक पे से हट सकता है, ना कभी हारून हक से जुदा हो सकता है। तो भाई इसी बात को देखते हुए हम भी 1400 साल से रसूल की हदीस यही दोहराते हैं कि अली हक के साथ है और अली हक अली के साथ है। बल्कि हम तो शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने ये जुमला लिख दिया, वरना हम इतनी तवज्जो से शायद ना पढ़ते कुरान को, जितनी तवज्जो से इसकी वजह से पढ़ना पड़ा। हमारे उलमा पे दुरूद और सलाम, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। और सबसे बड़ी ये बारगाह जो ये मजलिसें हैं, अल्लाह ताला इनको महफूज, ये महफूज, क्योंकि इसके ऊपर साया है इमाम हुसैन का। और मेरे मुदीर मोहतरम जिस मदरसे से मैंने तालीम हासिल की है, वो हमेशा एक बात कहते थे कि जिस चीज पे हुसैन लिख जाए उसे कोई फना नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने इस मदरसे का नाम इमाम हुसैन रखा। एक दुरूद पढ़ देगा मोहम्मद तो गिरामी ये है शान मूसा।
اچھا دوسرا کون صاحب تھے؟ دوسرا کہا کس کو؟ اصحاب مسیح کو، عیسیٰ کو، کہ بھائی ان کو دیکھیں حواریین کی کتنی عزت کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں، لیکن کون حواریین؟ ذرا قرآن سے پوچھیں، حدیث تاریخ سے پوچھیں. کتنے تھے؟ 12 تھے. 12 حواریین تھے. اور ہوا کیا کہ جب رومن آرمی آتی ہے تو کس لیے آئی تھی؟ اریسٹ کرنے کے لیے آئی تھی. سب پہچان نہیں پائی کہ عیسیٰ کون سے ہیں. تو انہی 12 میں سے ایک تھا جس نے تشخیص کرائی تھی. اللہ اکبر. انہی 12 میں سے تھا نا ایک. وہ کیا ہوگا؟ بک گیا ہوگا، پیسہ ویسا مل گیا ہوگا، بکنے کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے. دولت. نام کیا تھا اس کا؟ یہودا. نام بھی یہودا تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ کون سے ہیں. پولیس سے تو کہا کیسے بتاؤ گے؟ کہا دیکھو میں اس مجمع میں جا رہا ہوں. پوری توجہ سنیے گا جانے گرانے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ امتیاز کرنا ہے ہر جگہ بیٹھ کے. سمجھ رہے ہیں کون ہے؟ 12 حواریوں میں سے ایک ہے. اس مجمع میں جاؤں گا اور جانے کے بعد جس کے ہاتھ پہ بوسہ دوں سمجھ جانا وہی عیسیٰ ہے. توجہ دیں، ہمیشہ عقیدت کے ساتھ آنے والا تمہارا نہیں ہوتا. کیا کہنا ہوتا ہے گرامی؟ اور یہی ہوا. تو کون تھے؟ یہ ہے اصحاب عیسیٰ. بوسہ دیا، عیسیٰ کو اریسٹ کر لیا. کیسوں کو مارے؟ ایسوں کو مارے نہیں بھائی. ایک درود پڑھے پر محمد والے محمد. اصحاب کیسے ہونے چاہیے میں بتاتا ہوں آپ. کیسوں کو مانے؟ بھائی جس کی قرآن نے تعریف کی ہو اور جو حقیقی معنی میں ایسا صحابی ہو کہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے نہ تو محمد پہ شک کیا ہو اور نہ ہی محمد سے پیچھے ہٹا ہو. ایسے صحابی پہ ہمارے کے قدموں میں ہمارے سر رکھے ہوئے ہیں. اور ایسے صحابی کم نہیں ہیں، بہت ہیں، تعداد بہت ہے ایسے اصحاب کی. لیکن ہاں ہر کسی کو نہیں مان سکتے کیونکہ قرآن بتا رہا ہے. ہم ان کو مانیں گے. اچھا صحابی کی تعریف کیا ہے بھائی؟ یہ بڑا ایک کمپلیکس ٹاپک ہے کیونکہ لوگ ہر وقت سنتے ہوں گے. آپ کو کہیں بھی مل جائے برادران کہیں گے کہ میں آپ کا صاحب کو نہیں مانتے. میں نے کہا جناب صاحب ہوتا کون ہے صاحب؟ تعریف یہ ہے کہ جس نے رسول کی زندگی میں رسول کے ساتھ وقت گزارا، بیٹھا ہو، صحبت سے بنا ہے. یعنی جو رسول کی صحبت میں بیٹھا ہو، رسول کی زندگی پائی ہو، تو یہ صحابی ہے. تو ہم اس میں تھوڑی سی اضافے کرتے ہیں کہ بھائی ایمان کو اور کبھی رسول پہ شک نہ کیا ہو. کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی رسول پہ شک نہ کیا ہو. کیونکہ قرآن نے 2-3 جگہ ایسا کہا ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، رسول سے اوپر اپنی آوازیں نہ اٹھاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں رہا لیکن اشارے دیتا جا رہا ہوں. قرآن نے ایسی کہا ہے کہ دیکھو رسول سے آگے مت بڑھو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پہ نہ اونچا کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی؟ اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے نیچے رکھو. جب تمہاری آواز اس کے لائق نہیں ہے تو تمہاری ذات اس جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ تو بھیا قرآن بھی کہہ رہا ہے، کچھ کو تنبیہ کر رہا ہے نا. ہم تو ایسے کو نہیں مانیں گے نا. کس کو مانیں؟ دیکھیں ایک ایکسیپشن ہے صحابہ میں. ایک ایکسیپشن صحابہ میں ہے. کون ہے؟ ایک ایکسیپشن ہے کہ جس نے رسول کی زندگی تو پائی تھی، یعنی رسول کی زندگی میں جیتا تھا لیکن کبھی رسول سے ملا نہیں. سمجھ رہے نا؟ کبھی رسول سے ملا نہیں لیکن رسول سے محبت بہت کرتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی؟ اور ایک دن اپنی والدہ سے، میرے ساتھ کے ہیں نا عمر میں اور مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں بچوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ خاص کر سننا ذرا غور سے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اپنی والدہ سے اس نے پرمیشن چاہی، والدہ حیات تھی، کہ والدہ گرامی میں رسول کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو والدہ نے یہ کہا کہ تم صرف آدھے دن کی پرمیشن رکھتے ہو. اس کا دیدار کرنے جا رہے ہیں رسول کا. ابھی اگر ہم کہہ دیں نا کہ مجلس میں جانا ہے تو 10 جھوٹ بول دیں گے کہ ارے مجلس میں تو تھے
اتنی دیر ہو گئی مولانا صاحب نے کچھ لمبی کر دی اور پھر نوحے بھی زیادہ ہو گئے, اور جبکہ ان نوحے اور مولانا صاحب کی لمبی مجلس پڑھنے میں بھی کئی چیزیں شامل تھی جو نہیں بتائی گئی ہیں. یہی ہوتا ہے نا, ایک مجلس کے نام پہ آپ کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں اپنے والدین سے. یہی ہے نا, ہماری تو عادتیں ایسی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, رسول سے ملنے جا رہے ہیں, والدہ نے کیا کہا ہے کہ صرف آدھا دن رہنا. اب یہ مدینے پہنچے, رسول تھے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں زانے گرامی, یہ مدینے پہنچے رسول تھے نہیں, تو اب آدھا دن گزرنے والا تھا, رسول نہیں آئے. آخرکار آدھا دن بھی ہو گیا, میلوں دور سے گئے تھے, میلوں دور سے گئے تھے, لیکن جو ماں نے کہا تھا کہ آدھے دن کی پرمیشن ہے, اسی وقت میں واپس لوٹ آئے, رسول سے نہیں مل پائے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں اطاعت والدین, اس کو کہتے ہیں اطاعت والدین, کہ رسول جو کائنات میں سب سے افضل شخصیت ہے, اللہ نے نہ اس سے پہلے کسی کو اتنا افضل بنایا, نہ تا قیامت کسی کو اتنا افضل بنائے گا, اور اس سے ملنے کے لیے یہ شخصیت گئی, لیکن ماں کی قید تھی کہ صرف آدھا دن رکو گے, نہ مل پائے تو آدھا دن کے اندر واپس لوٹنے لگے. ہائے ہائے, میں کیا کہہ رہا ہوں زارے گرامی, سمجھو والدین کے حقوق سمجھو, یعنی آدھا دن میں لوٹنے لگے. عزیز زارے گرامی, اس امر کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ رسول کو یہ ارشاد فرمایا کہ محمد اعلان کر دو کہ تا قیامت جب تک کوئی بھی اس صحابی کا نام لے کے دعا مانگے گا تو واجب ہے میرے اوپر کہ اس کی دعا کو قبول کروں. محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ, ایسے ہونے چاہیے صاحب, اور یہ ایکسیپشن ہے, سب مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اور بھی واقعات موجود ہیں. بہرحال ایسا گرامی, تو اصحاب ایسے ہونے چاہیے, ہم مانتے ہیں. اور ہم, اور کیا دوسری بات کہ دیکھو صحابی کے اندر ہمیشہ سے کبھی بھی شک نہ کرے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے یہاں تک ہے کہ بھئی ہم صحابی اس کو مانتے ہیں جس نے ذات نبی پہ کبھی شک نہ کیا ہو. اسی لیے وہ کل تک موسیٰ کی جو پارٹی تھی وہ بار بار موسیٰ پہ شک ہی تو کر رہی تھی, اسی لیے تو ہم نے ان کو صحابی نہیں مانا. شاید آپ لوگ خستہ ہو رہے ہیں, درود پڑھ دیں ذرا بلند سی. آخری بات پڑھ رہا ہوں, پھر اس کے بعد رہنا کرنا. بسم اللہ. کبھی شک نہ کریں. بھائی تم بہت شک کرتے ہو, نہیں کرتا. اتفاق ہو گیا, کل ہم انتصار بھائی کے ساتھ نیچے گئے, انتصار بھائی نے بتایا کہ جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں نا, وہ یہ سارا سسٹم آٹومیشن سسٹم اس کا بناتی ہے اور یہاں انسٹال ہے. وہ چابی جو تھی دور سے دکھائی, تالا کھل گیا. کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی, ابھی ہمارے دادا کو بتاتے چابی ایسی تھی کہ دور سے دکھائی, تالا کھل گیا, کیا بے وقوفی کی بات کرتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا, انسان ترقی کرتے کرتے کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. یعنی ایک ایسی چابی ہے جو دکھاتے ہی تالا کھول دیتی ہے, لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مانتے ہیں نا چابی کو, بھائی سب مانتے ہیں نا, سب ماشاءاللہ انجینئر ہیں. کیا چیز ہے, ہم نے جاके تھوڑا سوچا ہے کیا چیز. اس کے اندر چیز کیا ہے کہ بھائی اس کے اندر کچھ اور نہیں ہے, اس کے اندر ایک خاص الگوریتم استعمال ہوا ہے, کچھ نمبر خاص رکھ دیے ہیں اس تالے کے, اور جو پیوست کر دیے ہیں اس چابی سے. جیسے ہی وہ تالا پہچانتا ہے کہ یہ نمبر قریب آ گئے, کھل جاتا ہے. جیسے ہی وہ تالا پہچانتا ہے کہ یہ نمبر قریب آ گئے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے. یہ تالے ہر مدرسے میں لگنے ضروری ہیں عزیزان گرامی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ یہ تالے بتا رہے ہیں کہ نمبر, رمز, نیومیریکل ویلیو کے اندر پاور کتنی ہے الگوریتم میں, کہ ایک چیز جس پروگرام پہ سیٹ کی گئی ہے جیسے ہی اس پروگرام کی چابی قریب آتی ہے وہ کھل جاتا ہے. گرامی, تو یعنی نمبروں کے اندر اتنی طاقت ہے. اب کل سے ہماری قوم کے اوپر لوگ شبہ کرتے تھے, ہم کہتے تھے کہ بھائی پریشان ہو تو 133 بار مولا عباس کا نام لو, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. 110 بار علی کا نام لو, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ارے یہ نمبروں کی ویلیو تو دی تھی, تم ویلیو تک پہنچو, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. شک کرنے کی
میں بالکل نہیں. شک پہلی چیز ہے آپ کے انکشاف کی, لیکن آگے بڑھیں. شک کو مذہب نہ بنائیں. جملہ کہہ رہے ہیں, شک کو مذہب نہ بنائیں. کچھ لوگوں نے بنایا ایک اور نبی کو, کہنے لگے اللہ کیسے بناتا ہے. ابراہیم کی بات بتا رہا ہوں, آخری بات رحمت ہے, کیسے بناتا ہے, ہم تو نہیں مانیں گے بھائی. آج بھی کتاب پڑھ رہا تھا, وہ کوشچن آف, مطلب ابھی نہیں چھپی ہے, اور خدائیت کے اوپر سوال ہے. تو اس ٹائم پہ بھی سوال ہوتے تھے. ابراہیم سے سوال کیا, سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 49. ابراہیم سے کہا کہ بتاؤ کیسے بناتا ہے. نہیں سوری, عیسیٰ سے کہا کیسے بناتا ہے. عیسیٰ نے کہا, یہ قرآن ہے جو پڑھ رہا ہوں, انی یعنی میں, بے شک میں, عیسیٰ کہہ رہے ہیں, اخلق لکم بناؤں گا تمہارے لیے, تم سب کے لیے. بھائی کوئی آڈینس تو ہوگی, میرے ساتھ رہیے گا. یہ تو رموز ہے نا, یہ جو کنیکشن ہے ہمارے بیچ میں, یہ قائم رہنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا. انٹرنیٹ کا ڈیٹا تب تک ریسیو ہوتا ہے جب تک رینج میں رہتے ہیں. بہرحال جانے گرامی, کبھی آگے پڑھیں گے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. عیسیٰ نے کہا میں دیکھو تمہارے لیے ایک پرندہ بناتا ہوں. عیسیٰ نے مٹی جمع کری, پتلا سا بنایا. ایک کون ہے آڈینس, اعتراض کرنے والے موجود ہیں. مٹی اٹھائی, بنایا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. کوئی قرآن پڑھ رہا ہوں, کچھ اور نہیں پڑھ رہا میں. دنیا کے ہر مسلمان کے گھر میں یہی چیز موجود ہوگی. اگر یہ نہیں ہے, کسی کے پاس کچھ اور قرآن تھا, وہ مسلمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں. کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کہ بے شک میں مٹی کا ایک پتلا سا بناؤں گا, میں مٹی کے ساتھ ایک پرندہ بناؤں گا, اور اس کے اندر میں کچھ پھونکوں گا. فانفخ فیہ, میں اس میں پھونکوں گا تو بس وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کی اجازت سے. آئے ہے, میں کیا کہہ رہا ہے, یہ قرآن ہے. آپ لوگوں کی میں عقلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں, یہ قرآن ہے. کیا بن جائے گا, پرندہ بن جائے گا. کیسے, اللہ کی اجازت سے. تو عزیزان گرامی, یہ کن کو دکھا رہا ہے, ان کو جو اعتراض کر رہے ہیں خلقت کے اوپر, ان کو جو اعتراض کر رہے ہیں خلقت کے اوپر. تو میں کہوں گا کیا کس نے, عیسیٰ نے جان ڈال دی اس کے اندر؟ کہا نہیں, اللہ نے ڈالی, لیکن کس کے ذریعے سے ڈلوائی. میں کیا کہہ رہا ہوں گرامی, قرآن ہے, صیغہ واحد متکلم کا ہے. فانفخو, میں پھونکوں گا, پرندہ بنے گا اللہ کی اجازت سے. تو یعنی عزیزان گرامی, اگر اللہ کو ڈائریکٹ ڈالنی تھی تو ڈائریکٹ ہی ڈالتا نا. عیسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں پھونکوں گا. اللہ اکبر. عیسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں پھونکوں گا؟ بھئی یہ آیت ہی تو بتا رہی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اتھارٹی بنایا ہے کہ یہ میری مرضی سے جس کے اندر پھونک دے زندگی آ جائے گی. اتھارٹی بنایا ہے کہ یہ میری مرضی سے جس کے اندر پھونک دے تو اس میں کیا ہوگا, زندگی آ جائے گی. تو عزیزان گرامی, جس نے ایک پرندے کو بناتے وقت اللہ کی مرضی سے بنایا, اور جب اس میں پھونکا تو زندگی آ گئی. تو عزیزان گرامی, یہ تو اللہ نے اس ٹائم اس کو اپنی مرضی دی, اپنا اذن دیا, اور اس نے ایک مردہ ایک پتلے پرندے کو ایک زندہ پرندہ بنا دیا. اب ذرا آئیے, شب ہجرت, کوئی سو رہا ہے اور سونے والے کی ادا اتنی پسند آئی کہ آج سے اللہ نے اعلان کر دیا کہ کل تو میں ٹائم ٹو ٹائم اپنی مرضی دیا کرتا تھا, لیکن آج میں اپنی مرضی بھیج رہا ہوں. یہ ہے محمد ٹائم کم بچا ہے میرے پاس. میں دل یہ چاہتا ہے کہ جو آیت سامنے آ جائے اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کروں. میں چلیے پھر بھی اس آیت کو تو پورا کر ہی دوں. تو کہتے ہیں کہ ابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ. عیسیٰ کیا کرتے ہیں, کوڑی جو مبروس کا شکار ہوتا ہے اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں, اور جو اندھا ہوتا ہے یعنی بائی برتھ بلائنڈ جو ہوتا ہے
اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. ابھی بھی سائنس میں سوال ہے کہ یہ دونوں کیسے صحیح ہے, لیکن عیسیٰ صحیح کر دیتے ہیں. اگلا جملہ پہ میں تھوڑی سی بات کہوں گا. آڈینس ایک بڑی گہری بات کہتے ہیں, اس کی ضرورت پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی, لیکن کہہ دیا ان کو. لیکن میں کہوں گا کہ رسول کے زمانے میں تو بہت تھی. کیا کہا؟ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اور تم مجھے معمولی نہ سمجھو, میرے پاس یہ بھی صلاحیت ہے کہ تم کو یہاں کھڑے ہو کے یہ بتا دوں کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا کھایا تھا اور کیا چھپاتے ہو. کیا کہہ رہا ہے گرامی؟ یعنی اب یہ کہتے ہیں کہ بھیا ان کے پاس تو علم غیب نہیں تھا, کوئی دیوار کے پیچھے جو بتائے گا تو وہ غیب ہی تو ہوگا, کوئی حاضر تو ہوگا نہیں. کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو علم غیب نہیں تھا. تو میں نے کہا دیکھو قرآن میں عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو یہ بتا دوں گا کہ تم نے کیا کھایا اور اپنے گھروں میں کیا چھپایا. تو بس یہی آیت مجھے اس بات پر بھی یقین کراتی ہے کہ جب فخر مریم یعنی عیسیٰ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہارے گھروں کے رازوں کو جانتا ہوگا, تو عزیزان محترم فخر بطول امام زمانہ کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہارے رازوں کو جانتا ہوگا. کیا درود پڑھتے ہیں محمد والے بس ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ قرآن کو تھوڑا سا پڑھیں اور جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھ لیں. ہم اپنی عادت یہ نہ بنائیں کہ قرآن پڑھتے میں تو آنکھیں بند کر لیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کان بھی بند کر لیں. آئے گا کدھر سے بھائی؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو ریسپشن اسکلس ہوتی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں منطق میں, لاجک میں آپ نے بھی پڑھا ہے کہ بھیا یا تو کان سے بھی ڈلیور ہوتا ہے, آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اب پڑھتے میں آپ نے ایک طریقے سے ایک ایسی مدح بنائی اور آنکھیں بند اور کان بند, اور قرآن کہاں اترے؟ قرآن میں, پورے قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو رٹ مارو, اور ہر جگہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھ لو. اگر شعور آ جائے گا تمہارے اندر تو تمہیں ہر چیز کی حکمت سمجھنے کی صلاحیت آ جائے گی. تو یہی تو وجہ ہے جانے گرامی کہ رسول کے بعد جو رسول کے نظام کو سمجھنے والے تھے وہ بہت کم تھے. کربلا میں آپ آئیں گے تو اس کی حد ہی ہو گئی ہے. ایک طرف 72 ہیں, دوسری طرف لشکر ہے, تعداد اس کی بے انتہا ہے. تو لشکر کوئی اور نہیں, وہ بے شعوری کا لشکر ہے جو تم نے بنایا. تم نے ان کے عقل و خرد پہ تالے ڈال دیے. آج پہلی محرم ہے, کربلا کا مقدمہ بھی ہے, اور وہ مقدمہ کہیں اور نہیں لکھا گیا. اس مقدمے کے مؤلف کا نام ہے مسلم ابن عقیل, اور اس مقدمے کو لکھا گیا ہے کوفہ. مسلم یہ ایک کربلا کا خاکہ ہے, سمجھ رہے ہیں, ایبسٹریکٹ کربلا کا چھوٹا ماڈل. کیا کیا نہیں ہے مسلم کے اوپر مصیبتیں جو کوفے میں برگزار ہوئی. کئی طریقے کی روایات ہیں مسلم کی شہادت کی اور پسرانے مسلم کی شہادت کی. اور میں مسائل پڑھنے میں بخل نہیں کروں گا, لیکن رونا آپ کی ذمہ داری ہے. رونا آپ کی ذمہ داری ہے. ان تمام مجلسوں کا مقصد بھی گریا ہے اور ما حصل بھی گریا ہے. اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو سمجھے ہم نے کچھ انجام نہ دیا. تو عزیزان گرامی تصور کریں اور اپنی آوازوں کو گھٹنے نہ دیں اپنے سینوں میں. آوازیں بلند ہونی چاہیے. کیا ہے مسلم ابن عقیل؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلم کے پیچھے جب حالات خراب ہونے لگے کوفے کے, ابن زیاد نے بہت زیادہ حالات خراب کر دیے, تب بھی 2-3 ہزار لوگ تھے. اور مسجد میں جب مسلم نماز پڑھا رہے ہیں تب بھی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مسلم نے نماز تمام کی تو پیچھے کوئی نہ تھا. اللہ اکبر. مسلم رونے لگے بے انتہا, بڑی زور زور سے, زاروں قطار سے رو رہے ہیں.
کہاں؟ ایک دروازے پہ بیٹھے ہوئے رو رہا ہے. دروازہ کھلا, ایک بوڑھی عورت آئی. آنے کے بعد عزیزوں اپنے لوہے دل پر اتارتے جانا یہ الفاظ اور مسلم کی شہادت کے مرحلے کو تصور کرتے جانا, خود ہی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں گے. ایک بوڑھی عورت آئی, دروازہ کھولا, کہا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کوفے کے حالات بہت خراب ہیں؟ تو مسلم نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے کسی کی ضمانت لے لی تھی اور وہ ضمانت باقی نہیں رہی. عزیزوں مسلم سوچ رہے ہیں کہ میں نے مولا حسین کو لکھ دیا کہ مولا کوفے میں تمام لوگ آپ کو یہاں پر چاہتے ہیں, لیکن ہوا کیا ہے جو اب ہو رہا ہے. اب مسلم تنہا کھڑے ہیں. اب مسلم کو یہی ہے کہ جس طریقے سے اس نرغے میں گھرا ہوں کہیں حسین نہ آ جائے. اللہ اکبر. تو اس بوڑھی نے کہا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہا مجھے تھوڑا پانی دے دیں. تو بس وہ پانی لے کے آئی, پانی دیا, واپس چلی گئی. اب وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. تو جب وہ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی, اس کا بیٹا جو تھا وہ بہت فاسق تھا. تو اب تھوڑی دیر بعد اس نے پھر آ کے دروازہ کھولا اور اس نے کیا دیکھا کہ وہ جوان وہاں بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے. تو اس نے کہا اے جوان تم ہو کون؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کوفے کی ساری پولیس ایک مسلم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور تم یہاں بیٹھ کر رو رہے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ کیا تمہاری کوئی زوجہ نہیں ہے؟ تو مسلم نے سر پیٹ کے کہا ارے وہ مسلم کوئی اور نہیں ہے بلکہ مدینے سے آنے والا مسلم میں ہی ہوں. عزیزو مومنہ تھی, تڑپ گئی. تڑپنے کے بعد اس مومنہ نے مسلم کو اپنے گھر میں لے جا کر ایک جگہ پر ٹھہرا دیا. اب کیا دیکھتے ہیں کہ اس مومنہ کا بیٹا آیا جو بہت فاسق تھا. اس نے کیا دیکھا کہ ماں بار بار ایک غرفے میں جا رہی ہے. اب اس کو کچھ شک ہوا. اب اس نے جا کر کیا دیکھا تو غرفے میں مسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے چپکے سے جا کے دربار میں بتا دیا کہ مسلم ہمارے گھر میں موجود ہیں. عزیزو مسلم کی شرافت دیکھیں کہ جب مسلم نے شور سنا مسلم نے تو مسلم گھر سے باہر آ گئے کہ کہیں اس ضعیفہ کے گھر پہ حملہ نہ کر دیں. اور مسلم نے آنے کے بعد ایک بہت ہنگامہ خیز جنگ ہوئی. مسلم نے حملے کیے, انہوں نے بھی حملے کیے. آخر میں مسلم حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان لوگوں نے مسلم کو قید کر لیا. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب قید کر کے یہ مسلم کو لے گئے تو جو دارالاقامہ تھا اس کی چھت پہ لے گئے. اور چھت پہ لے جانے کے بعد مسلم نے ان سے ایک بات کہی کہ مجھے ایک چیز کی اجازت دے دو. کہا کس چیز کی اجازت چاہیے؟ کہا مجھے اس چیز کی اجازت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. عزیزان گرامی یہ مجلس حسین ہے, یہاں پہ یہ خاموشیاں مناسب نہیں لگتی ہیں. ارے میرے مولا امام سجاد جب بھی اس ذکر کو دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ تڑپ تڑپ کر حسین پر رو. عزیزو تاریخ اور روایت اور مقاتل بتاتے ہیں کہ جب بھی امام سجاد کسی قصاب کے پاس سے گزرتے تھے اور کسی اونٹ یا کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو قصاب سے یہ پوچھتے تھے کیا تم نے اس کو پانی پلایا؟ کیا تم نے اس کو پانی پلایا؟ تو وہ کہتا تھا کہ ہاں ہم نے اس کو پانی پلایا. تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے سید سجاد کہتے تھے ارے میرے بابا پہ سلام ہو, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے صحرا کا لال اور کند خنجر چل رہا ہے گردن پر. عزیزو اپنی آوازوں کو گھٹنے نہ دیں. ایک اور واقعہ پڑھ دیتا ہوں. عزیزو ایک مرتبہ ایک قصاب ایک جانور کو لے کے جا رہا تھا. امام سجاد نے یہی سوال کیا تو اس قصاب نے آگے بڑھ کے امام سجاد سے یہ کہا کہ دیکھو سید سجاد ایک بات بتاؤں, اس جانور کے پیٹ میں 2 سوراخ ہیں, اس کے جگر پہ 2 سوراخ ہیں. تو انہوں نے کہا امام سجاد نے تجھے کیسے پتا؟ کہا اس لیے کیونکہ میں نے اس کے 2 بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا تھا. عزیزو جب اس جانور کو کاٹا گیا تو اس کے کلیجے میں 2 سوراخ ملے. سید سجاد تڑپ گئے, ارے میرے بابا حسین کو میرا سلام ہو کہ جس نے علی اکبر
اکبر کے سینے سے پرچھی نکالی، علی اصغر کی گردن میں تیر ایسے پیوست ہوا کہ خود امام کے ہاتھ میں جا کر رکا۔ آج ہی تو آپ کے استغاثہ بلند ہو گیا ہے، ٹوٹنے نہ پائیے سلسلہ۔ اب میں شہادت مسلم پڑھنے جا رہا ہوں۔ عزیزو، مسلم نے نماز تمام کی، مسلم نے نماز تمام کی، ان ملعونوں نے مسلم کو شہید کیا۔ ظلم یہی نہیں رکتا بلکہ مسلم کے لاشے کو دارالاقامہ کی چھت سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، دارالاقامہ کی چھت سے گرا دیا۔